بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر کی پہلی رات اور قبر کے پہلے 24 گھنٹے، ایک ایمان افروز بیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قبر کی پہلی رات اور قبر کے پہلے 24 گھنٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن میت اکیلا قبر میں کیا محسوس کرتا ہے؟ یہ واقعات ایمان کو تازہ کرنے والے اور سبق آموز ہیں۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے لیے عمل کی نیت کریں۔ دوستو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ آج ہم جیتے ہیں، ہنستے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر ایک دن ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ قبر کی پہلی رات سب سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ انسان پہلی بار اکیلا ہوتا ہے، اندھیرے میں، مٹی کے نیچے۔ کوئی دوست، کوئی فیملی نہیں، صرف اس کے اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، دفن کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، آج ہم تفصیل سے جانیں گے۔ فرشتوں کا آنا اور سوال جواب، نیک اور گناہگار انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہمارے لیے سبق ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ مٹی ڈال کر واپس چلے جاتے ہیں تو اس وقت میت کا حال بہت عجیب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد میت کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہو اور امید کرتا ہو کہ اس کے پیچھے رہنے والوں کی دعائیں اس تک پہنچیں۔ قبر میں اندھیرا، تنگی اور تنہائی ہوتی ہے۔ میت سن سکتا ہے لوگوں کے قدموں کی آواز جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ دفن کے بعد جلدی واپس نہ ہوں، بلکہ تھوڑی دیر قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں اور دعائیں کریں۔ ناظرین، پہلے 24 گھنٹوں میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ یہ بہت سخت اور ہیبت والے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ میت سے 3 سوالات پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ نیک انسان کا جواب یہ ہوتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیتے ہیں اور اسے ایک روشنی والی شکل اس کے نیک اعمال ساتھ ملتی ہے، جو اسے تسلی دیتی رہتی ہے کہ قبر روشنی سے بھر جاتی ہے اور اسے جنت کے باغ کا جھلک دکھائی دیتا ہے۔ گنہگار انسان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ فرشتے اسے سخت سزا دیتے ہیں۔ قبر میں جہنم کی آگ کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گناہ جیسے چغلی، جھوٹ، زنا، نماز چھوڑنا خوفناک شکلوں میں آ کر اسے سزا دیتے ہیں۔ پہلی رات کی تنہائی۔ انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں جو وقت اس نے ضائع کیا، اب وہ اس پر پچھتاتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی نیک اور بری عمل اس کے سامنے آتے ہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں اگر قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، ایصال ثواب کریں تو میت کو بہت راحت ملتی ہے۔ یہ اسے روشنی اور سکون دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اگر میں تمہیں قبر میں ہونے والی تمام چیزیں بتا دوں تو تم میت کو دفن کرنے سے بھی ڈر جاؤ گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ موت یاد رکھو، ہر روز ایک بار قبرستان جاؤ یا سوچو، نیک اعمال کرو، نماز، روزہ، قرآن، صدقہ، اچھا اخلاق۔ گناہوں سے توبہ کرو، ابھی وقت ہے۔ اپنے مرحومین کو یاد کرو، ان کے نام صدقہ، قرآن، دعائیں بھیجتے رہو۔ ہر جمعہ درود شریف زیادہ پڑھیں، یہ گناہ معاف کرواتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری قبریں جنت کے باغ بنائیں، نہ کہ جہنم کے گڑھیں۔
دوستو، یہ زندگی ایک خواب ہے، قبر اصل گھر ہے۔ آج ہی اپنی زندگی سنواریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اسلامی واقعات کے لیے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قبر کی پہلی رات میں راحت اور نور عطا فرما، ہماری قبریں جنت کے باغ بنا دے، آمین۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں۔ قبر کے عذاب سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد دعائیں سکھائی ہیں۔ انہیں روزانہ پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے، خاص طور پر سونے سے پہلے، نماز کے بعد اور صبح و شام۔ سب سے مشہور دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مختصر دعا اللہم اعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اسے بار بار پڑھیں۔ سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اس کے ساتھ قبر کے عذاب والی دعائیں بھی پڑھیں۔ روزانہ پڑھنے والے اعمال: سورہ ملک ہر رات سونے سے پہلے پڑھیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ آیت الکرسی، سورہ بقرہ سونے سے پہلے، آخری 3 کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر ایک 3 بار۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ استغفار، استغفر اللہ روزانہ زیادہ کریں۔ اہم بات: سب سے بڑا تحفظ نیک اعمال ہے۔ پابندی سے نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ قبر کا عذاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے توبہ اور نیک کام کی اصل حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔